السلام علیکم عبدالحق بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. کیسے ہیں؟ خیریت یاری سے ہیں صاحب آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. پچھلے ہفتے بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی, میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو. اچھا اچھا، آپ کراچی سے آپ نے کال کیا تھا؟ جی جی جی. اچھا, آپ نے جو بات کی تھی, میں نے اصل میں آپ سے سوالات کچھ اور کرنے تھے, لیکن آپ نے تو ایک دھماکہ کر دیا میرے سامنے. آپ نے کہا کہ جی جو دین ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. اس کے بعد میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ شیعہ مذہب میں دین کامل ہے کہ نہیں. پھر آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصی کو دے دیا, یعنی کہ آپ کے آئمہ, آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہاں سے دین نہ شیعوں کو ملا, نہ کسی عام انسان کو ملا, نہ کسی مسلمان کو ملا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا آخری نبی کے طور پہ, امام الانبیاء, تمام انبیاء کے امام بنا کر دین انسانوں تک پہنچانے کے لیے. اگر وہ دین ہی کامل نہیں پہنچا نیچے تک, تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا فیلئر ہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت فیلئر ہے. بالکل بالکل، آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نہیں نہیں, آپ میرے واقعاً آپ عقیدے صحیح کی کہہ رہے بات نہ کریں. نہیں نہیں, میرا عقیدہ نہیں, ہیں. آپ کا دیکھو بھائی عقیدہ, صاحب، آپ کا دیکھو میری عقیدہ. بات نہیں کاٹیں گے، آپ میری بات نہیں کاٹیں گے، میری بات کو نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیلئر ہے، کس کے عقیدے کے مطابق فیلئر؟ آپ نے کہا کل بھائی لاسٹ ویک میں. سن لو نا. دیکھو بھائی، اگر اس دفعہ ایک دفعہ مزید کاٹو گے تو گڈ بائی. میں آپ کو نکال کے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اگر ادھر رہنا چاہتے ہیں گفتگو کے لیے تو بات کرنے دو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے ہیں پورے دین لے کر، ٹھیک ہے نا؟ قرآن لے کر اور سنت لے کر, اور انہوں نے اپنے بعد کے قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ انفارمیشن یہی ہوئی جو پیکج اللہ نے ان کو دی ہے. اس کے بعد کوئی اور نبی تو نہیں آنے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے اس پیکج کے لیے کیا اہتمام کیا؟ جماعت عمریہ یہ کہتے ہیں انہوں نے صحابہ کو سکھایا جی. قرآن کو جمع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جی، جمع نہیں کیا، جمع نہیں فرمایا. اچھا، قرآن کی تفسیر انہوں نے خود قرآن کی تفسیر انہوں نے صحابہ کو سکھایا؟ جی ہاں سکھایا. ٹھیک ہے. سنت کیسے؟ نماز، روزہ، فروعات کے احکام، جی سب سے صحابہ کو سکھایا. سوال اب یہ ہے، کیا قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کیا؟ جی نقل نہیں کیا. کوئی تفسیر نہیں ہے جی پیغمبر کی، کوئی تفسیر نہیں ہے. تفسیر کس کی ہے؟ فخر رازی کی ہے. تفسیر کس کی ہے؟ سمعانی کی ہے. تفسیر کس کی ہے؟ ماتریدی کی ہے. تفسیر سمرقندی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کوئی نہیں جی. قرآن کی آیات جو مستشابہات رہ گئے. نبی صلی اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، جو علم کتاب دی ہے وہ نقل نہیں ہوئی. اچھا، یہ دین ناقص ہے یا کامل ہے؟ آپ لوگ خود بتاؤ جی، اپنی ایمانداری سے خود بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر نقل نہیں ہوئی. اچھا، فروعات میں کیسے؟ فروعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال و حرام بتائے وہ کامل نقل ہوئے؟ جی نہیں، کامل نقل نہیں ہوئے. سب حلال و حرام نقل نہیں ہوئے. صحابہ نے یا نقل تابع جو ہم تک نہیں پہنچے. یہ تو مسلمات میں سے جو دین کو آپ جیسے عوام الناس لوگ اگر اس کو نہیں جانتے تو نہیں جانتے، لیکن علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب فروعات پہ حدیث نہیں ہے. بہت سارے فروعات ہیں جو غیر منصوص علیہ ہیں، جن پہ کوئی حدیث نہیں. اکثر فروعات اسی طرح جن پہ نص کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں. اچھا، تو اب مجھے بتائیں کہ یہ دین کامل کیسے پہنچی ہے آپ تک؟ دیکھیں جی، تفسیر کچھ بھی نہیں ہے، تفسیر ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سنت پوری، حلال و حرام کے مسائل آپ تک نہیں پہنچے. اچھا، معرفت اللہ تعالی، اس پہ جو احادیث پہنچے آپ تک، کیا وہ ان کا ایمان رکھتے ہیں؟ جی ایمان ہی نہیں رکھتے ان پہ. اہل سنت کی اکثریت کون ہے؟ اشاعرہ، ماتریدیہ. اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں یہ جو سنت میں آئی ہیں، حدیث میں آئی ہیں، وہ احادیث صحیح چاہے بھی اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتے جی. اسی لیے تو ان کی تکفیر ہوتی ہے. جماعت اہل حدیث ان کی تکفیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہریوں سے باتیں کرتے تھے، ان کے لیے وجادلہم باللتی ہی احسن قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھیسٹ حضرات کے ساتھ کیسے گفتگو کی ہے؟ ایک واقعہ کچھ بھی نہیں ہے جی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وجود کیسے ثابت کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیسے لیا جماعت عمریہ نے؟ اب ان سے پوچھو کہ اگر نبی کی حدیث نہیں تو کن لوگوں سے تم نے لیا؟ عرض یہ ہے، یہ بات کہ دین یہاں تک ثابت نہیں پہنچی، کامل نہیں پہنچی آپ لوگوں تک، علماء تک، جماعت عمریہ کے علماء تک، یہ تو 100% ہے، اس کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. تو سوال یہ ہے، یہ جو دین کس کی فیلئر ہے؟
کس کی ناکامی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیلئر، اللہ کی فیلئر ہے یا کس کی فیلئر؟ آپ کے عقیدے کے مطابق خاموش، ایک منٹ بات کرنے دیں بزرگوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنے بات تعین ہی نہیں کیا، امام ہی نہیں بنایا جی. وہ صحابہ پہ اتکا کیا، صحابہ نقل کریں گے، صحابہ نے نقل ہی نہیں کیا جی. فیلئر کس کے؟ خود پیغمبر کی فیلئر ہے. اور پیغمبر نے کس کے حکم پہ یہ کام کیا؟ اللہ کے حکم پہ یہ کام، اللہ اور رسول کے فیلئر ہے. فیل اندر فیل ختم. شیعہ مذہب پہ آتے ہیں. شیعہ مذہب پہ آتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فل پیکج دیا، قرآن، سنت، حلال، حرام. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جتنا اللہ نے اس کو علم دیا تھا، ایک حرف بغیر کم کیے امام علی علیہ السلام کو دیا. امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام آج امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. تو وہ محفوظ ہے، کچھ بھی ضائع نہیں ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جیسے معصوم پہ اتکا کیا کہ ہر زمانے میں اس کے علم کا ایک حامل ہوگا جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم تھا، کیا وہ ہم شیعوں تک پورا پہنچا؟ ہم شیعوں تک پورا نہیں پہنچا، لیکن تفسیر قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ کامل حصہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے لکھایا تھا. شیعہ علماء نے کچھ اس کا ضائع کر دی، کچھ حصہ ہم تک پہنچ گیا. حلال و حرام پر تقریباً ہر مسئلے پر ہمارے پاس حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات پر ہم سب پہ یقین ہے اور سب پہ ہمارے پاس نصوص موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ثابت کرتے تھے، اس کے مناظرات ہمارے پاس موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے دعائیں پڑھتے تھے، خطبے، وہ خطبے ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم ادعا نہیں کرتے کہ ہمارے پاس جتنا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جتنا ہمیں حاجت ہے، جتنا اس دور میں ہماری زندگی گزر سکتے، عقیدے میں، عمل میں، حلال حرام میں، وہ ہمارے پاس الحمدللہ سب موجود ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب. لیکن بات تو وہی ہوئی نا کہ تکمیل دین ہو چکا تھا، لیکن وہ بھی آپ تک بھی نہیں پہنچا. تو آپ کے ائمہ پھر فیل ہو گئے. اگر ہمارے عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیل ہوئے تو آپ کے عقیدے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا ہمیں حاجت ہے، دیکھیں ہمیں پورا دین کی ضرورت نہیں. میں جو ایک فرد ہوں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکامات ہیں اور جتنا علم ہے، مجھے اس سب کی ضرورت نہیں. وہ مجھے اتنی گنجائش نہیں ہے. پلیز اجازت دے دیں کہ میں ایسے احکام ہیں جو ابھی ان کا وقت نہیں آیا، مستقبل میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی مجھے حاجت نہیں ہے. جتنا مجھے حاجت ہے وہ پہنچا ہے. دیکھیں یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انفارمیشن تھا، آپ کے نظر وہ مر گئے تو ختم ہو گیا جی، وہ انفارمیشن بھی ختم ہو گیا نا. ہمارے ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے. جتنے انبیاء پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی وہ ہے، وہ ضائع نہیں ہوا. وہ سب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور آج امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. ہمیں جتنی حاجت ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہاں پورا نہیں ہے جتنا پیغمبر کی سینے میں بے انتہا علم کہ وہ سمندر کی کوئی حد ہی وہ ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح فرما رہا، وہ نہیں میرے پاس، وہ امام، لیکن وہ ضائع نہیں، وہ موجود ہے، دنیا میں ہے. اصل میں آپ کے جو عقائد ہیں نا، آپ کے عقائد، میں عام شیعہ بندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے عقائد اتنے پرابلمٹک ہیں کہ اگر میں ان عقیدوں کو لے کے، کیونکہ میں تبلیغ کرتا ہوں ملحدین کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی، جو میری کوشش ہوتی ہے جہاں تک میری دسترس ہو، اگر میں آپ کا پیکج لے کے جاؤں ایک غیر مسلم کے پاس اور اس کو اسلام کی دعوت دوں، اب یہ سنیے گا جو آپ کے عقائد میں سمجھ سکا ہوں ابھی تک، اگر میں اس سے یہ کہوں قرآن ہے ہمارے پاس، کامل نہیں ہے، ہمارے پاس موجود پورا نہیں ہے. میں اس کو کہوں دین ہے ہمارے پاس، کامل نہیں ہے. میں اس کو کہوں جمعے کی نماز قرآن میں لکھی ہے لیکن ہم نے پڑھنی نہیں ہے، امام نہیں ہے. عید کی نماز ہمارے پر واجب نہیں ہے، جہاد ہم نے کرنا نہیں ہے. تو میں جب اس کے سامنے یہ عقائد رکھوں گا، جہاد کیا، تو وہ مجھے بولے گا، وہ مجھے کہے گا، سنیں وہ مجھے کہے گا کہ پہلے اپنے دین کو تو مکمل کر لو پھر مجھے دعوت دینا. جبکہ میرا جو عقیدہ ہے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، اس میں دین بھی کامل ہے، اس میں قرآن بھی کامل ہے، اس میں ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں سب کچھ کرتے ہیں. آپ کا جو عقیدہ ہے اگر میں غیر مسلم کے سامنے رکھوں کیسے سمجھے گا وہ؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ جھوٹ کہہ دیں گے نا، ان کو جھوٹ کہہ دیں گے کہ سب کچھ ہمارے پاس کمپلیٹ ہے. نہیں بالکل ہمارے پاس اجماع ہے، سب اجماع. قرآن دیکھو تفسیر دکھاؤ، قرآن کی تفسیر، اور آپ کہتے ہیں نا کہ پورا دین آپ تک پہنچا. اجازت دے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہمیں دکھاؤ. تمہارے پاس سمرقندی کی تفسیر ہے. پلیز میری بات نہ کاٹیں، مجھے بات کرنے دیں. اب میں نے آپ کی بات پوری سنی. آپ اگر کسی کو جھوٹ بتاؤ نا کہ میرے پاس یہ سب کچھ فلان چیز ہے، فلان چیز کامل ہے، اللہ نے نازل، وہ آپ بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ آپ کی بات مان لیتا ہے، کہتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کو جب وہ 10 سال کے بعد پتہ چل جائے گا نا کہ سب جھوٹ تھا. تمہارے مذہب میں نہ قرآن کامل ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کامل ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں پہنچا بھائی. سب ناقص.
تو وہ اس وقت پتہ چلے گا نا، کچھ سال بعد اس کو پتہ چلے. لیکن اگر اس کو صحیح بتا دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا حامل ہم لوگ نہیں ہیں بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا قیامت تک. یا آپ نہ سمجھے کہ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے یہی صرف پیغمبر کے پاس صرف یہی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے پاس جتنی حاجت ہے، تفسیر حاجت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر موجود ہے. صحیح عقائد چاہیے توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہمارے پاس موجود ہے. حلال حرام کے مسائل جتنے چاہیے، مواعظ چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ماشاءاللہ ادھر موجود ہے. یہ جب بتائیں گے الحمدللہ رب العالمین اور ثابت بھی کر کے دکھائیں گے، وہ 10 سال 20 سال 30 سال محنت کرے گا، ریسرچ کرے گا، یہی بات اس کو پتہ چلے گا کہ جتنے مجھے حاجت ہے وہ موجود ہے. الحمدللہ مذہب حکم ہے، مذہب حکم ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ آپ اس کو شروع سے جھوٹ بتا دیں گے کہ ہمارے پاس فل پیکج ہے، وہ بیچارہ خوش ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، بعد میں پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بتا رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. چلے میں آیا کسی اور سوال اگر آپ کے پاس فل ہے نا، اگر آپ سچ بتا رہے ہیں تو پیغمبر کی تفسیر دکھائیں نا. آپ مجھے بتائیں کہ تفسیر کا وعدہ کس نے فرمایا ہے؟ قرآن کا وعدہ اللہ نے کیا، تفسیر کا کہاں بولا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. اللہ وہ ذات ہے جس نے مکہ والوں میں پیغمبر بھیجا. اس کی شان یہ یتلو علیہم آیات ہے. پہلی بات ہے کہ وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے. وہ یعلمہ الکتاب، اس کے بعد اس کتاب کی تعلیم بھی دیتا تھا. صرف یہ نہیں قرآن پڑھتا ہے معنی نہیں بتاتا. تعلیم دی ہے. مولوی ہوتا ہے نا، وہ جو حافظ ہوتا ہے تراویح پڑھ رہے ہوتا ہے، وہ تب معنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتا. قرآن اگر پڑھتا بھی ہے تو ہر ایک آیت کی تفسیر بھی بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے کس نے وعدہ کیا؟ قرآن نے وعدہ کیا. وہ کہاں ہے بتاؤ جی. تھوڑی دیر پہلے آپ کا میں سارا ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا. قرآن اللہ نے نازل فرمایا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے. آپ کے امام کے پاس رکھا ہوا ہے، انسانوں کے پاس ہے نہیں، حجت ہے نہیں انسانوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے حجت بنا کے قرآن کو نازل کیا تھا. آپ کے 12ویں امام کو اب تو موت کا خطرہ نہیں ہے، وہ کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی صاحب، آپ اگر لوگوں کو جھوٹ بتاؤ گے نا، تو جب تک وہ جھوٹ اس کو پتہ نہیں کہ جھوٹ ہے، وہ تو چلتا رہے گا. دیکھو بھائی، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ یہ آپ کا کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار. یہ دیکھو جزء السابع، چھاپ المکتب الاسلامی. یہاں پر عمر صاحب کا یہ حدیث ہے کہ انہوں نے خطبہ پڑھی اور سند بھی صحیح ہے. عبد الرزاق عن معمر عن ابن جدعان عن یوسف ابن مہران انه سمع ابن عباس یقول. یہ سب رجال ثقات ہے اور سند متصل ہے، اس میں کوئی اشکال بھی نہیں. ابن جدعان علی ابن زید ابن جدعان یہ ان رجال میں سے ہیں جن کے متعلق ذہبی صاحب فرماتے ہیں کہ گرچہ اس میں لین ہے، لیکن اس کی حدیث کبھی صحیح سے ساقط نہیں ہو سکتا، صحیح کے رتبے سے پائنتر نہیں ہے. بقیہ رجال تو بالاجماع یہ سب بخاری مسلم کے رجال ہیں. عمر صاحب نے خطبہ دیا، فرمایا لا تخدعن عن آیت الرجم فإنها قد نزل في كتاب الله عز وجل وقرأناها. آیت رجم سے غافل نہ ہونا، یہ قرآن میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کو پڑھتے تھے. ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا قرآن چلا گیا، ضائع ہو گیا. ان کے یہ بھی آئے انہی آیات میں ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور بھائی آپ ادھر دیکھو، ایک حدیث نہیں آپ کے پاس کہ قرآن کامل ہے. صحابہ کا ایک قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. یہ اس طرح کے ہمارے پاس اجماع. یہ عمر پر مسلمان نہیں تھا، مسلمان تھے. انہوں نے ایک منٹ بھائی صاحب، اجماع کس کو بولتے ہیں؟ اجماع بولتے ہیں سب کا عقیدہ. جب عمر کہہ رہا ہے کہ بہت سارا قرآن گیا ہے، تو عمر کا ایک قول دکھاؤ نا، عائشہ کا ایک قول دکھاؤ، کسی صحابی کا قول دکھاؤ کہ بھئی قرآن کامل ہے. اجماع کیسے بنتا ہے بھائی؟ اجماع اس طرح بنتا ہے نا کہ سب کا عقیدہ ہے. جب آپ کے لیڈر حضرات صحابہ ہیں، تابعین ہیں، وہ ان کا ایک قول نہیں ہے کہ قرآن کا، ان کے اقوال ہیں قرآن ناقص ہے، تو اجماع کیسے بنا؟ فراڈ ہے نا، فراڈ. یعنی سنیں بات سنیں، دیکھیں آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں. چلے ہم تو غلط ہیں، آپ صحیح نہیں ہے نا، آپ بھی تو صحیح نہیں ہے. بلا شک آپ غلط ہیں، بلا شک آپ غلط ہیں. تو آپ صحیح ثابت کر دینا اپنے آپ کو. آپ کا قرآن کی طرح، آپ کی تفسیر کی طرح نہیں ہے نا آپ کے پاس بھی، تو پھر آپ بھی غلط ہیں. پھر آپ صحیح کیسے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ہے جی، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تفسیر. اچھا، یہ تفسیر کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل وہی اوریجنل تفسیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل ہر ایک کے ساتھ سند ہے جی، ہر حدیث کے ساتھ سند ہے. اللہ نے قرآن کا وعدہ کیا، تفسیر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی طرح. اچھا میں دیکھیں، میں کسی اور مسئلے پہ آپ سے سوال پوچھنا تھا. سنیں
سنیں او بھائی یاری یہ سنیں دیکھو یہ تان تو شیعوں پہ تو نہیں بنتی کہ قرآن تمہارا ناقص ہے نا، یہ تو مشترک ہے. تو قرآن ہے ہی نہیں نا آپ کے پاس، ناقص کو تو چھوڑ دیں، آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں، یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ تو ہے، وہ قرآن ہے رسول جو صلی اللہ علیہ مصحف وسلم پہ نازل عثمانی، ہوئی. نہیں مصحف دیکھو، عثمانی، مصحف عثمانی، عثمان نے یہ تو اپنے وہ گھر ہے. سے تو نہیں لایا تھا نا، جب عثمان پہ آپ تو نازل سارے تو نہیں ہوا تھا نا. دیکھیں چلو آپ اچھا، بات میں کریں. نے آپ سے سوال کچھ اور کرنے تھے، سنیں بات سنیں، میں آپ سے سوال کچھ اور کرنے والا یہ تھا. اصل ایسا میں آپ لگتا نے ہے کہ ان پچھلے کا پہ احسان ہے کہ وہی عثمان پہ نازل ہوئی ہے. یہ رسول صلی احسان ہی اللہ ہے. علیہ وسلم پہ نازل آپ ہوئی کو ہے. آپ مانتے نہیں ہیں نا، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. آپ اب صحابہ کا عثمان نے سارے مصاحف جلوا دیے، سارے مصاحف کو، سارے قرآنوں کو جلا دیا، ایک آپ ہی یہ بچ گیا بچوں بھائی. کو اب بیوقوف کہتا ہے کہ بنایا اس پہ کریں کیوں عمل کر رہا یاری. ہے. یہ جو قرآن جلانے کا ہے نا، یہ بچوں کو بیوقوف بنایا کریں. مجھ سے اس طرح کی بات مت کریں. وہ جو جلائے تھے وہ قرات تھی، وہ قرآن نہیں جلائے تھے. ابھی بات سنیں، میں نے آپ سے سوال کچھ اور ہائے کرنے ہائے تھے. ہائے ہائے، ایک منٹ سنیں سنیں اگر سنیں ثابت ہو جائے کہ عثمان نے قرآن جلائے تھے، یار شیعہ بن جاؤ گے؟ یاری میں سنیں، میں آپ سے بات کچھ اور کرنے جا رہا تھا. سنیں میں نے نہیں کہتا، یہ بچوں والی بات ہے نا، اتنی باطل بات میں نے کی ہے. عثمان نے ادھر اگر سنیں سنیں، قرآن میں جلائی چھوڑیں تھی جو آپ صحابہ نے قرآن اپنے پہ ہاتھوں فی سے الحال لکھی تھی، میں آپ جو سے صحابہ نے سوال اپنے کچھ ہاتھوں اور سے لکھی کرنے تھی. آیا تھا. یاری لاسٹ ویک میں سوال کچھ چلیں اور جی کرنے چلیں، آیا تھا. پھر یہ نہیں کہنا سنیں بچوں والی سنیں بات ہے. پھر اچھا کوئی سنیں بات نہیں. سنیں دیکھو لوگو، میرے مسلمانوں کا اجماع ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے بلا شک ہی. نہیں یہ ان تو کے آپ ابھی خلیفے قرآن اگر سنیں نہ سنیں بات سنیں، اگر قرآن میرے گھر میں پڑا ہوا ہے اور میں نے اس کو تلف کرنا ہے تو میں کیا کروں گا؟ دفن کریں گے. قرآن کو تلف کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ دفن کریں گے نا، وہ تو جلانے کا نہیں تو ہے. اگر میں نے اگر مجھے شک ہو کہ اور یہ نبی تلف صلی اللہ کیا علیہ ہوا وسلم کی قرآن، سنت ہے قرآن چلانا. سن تو لیں ایک منٹ، مجھے تو بات سنیں. کرنے دو نا، مجھے بات کرنے دو. دیکھیں، مسلمانوں کا اجماع ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے. صحابہ نے جن قرآنوں کو جمع کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، کس نے جلایا ان کو؟ عثمان صاحب نے. عثمان، یہ صحابہ جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود جس کے متعلق حدیث من اراد ان يقرأ القرآن طرا كما انزل الله فليقرأ على قراءة ابن ام عبد، جو اس طرح قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے جیسے اللہ نے تازہ نازل کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی طرح تلاوت کرے. اس کی قرآت کو پتہ ہے کسے؟ اس کے قرآن کو کس طرح جلایا؟ اس کو فرائی کیا تیل میں. آپ نے دنیا میں سنا ہے فرائیڈ چکن؟ سنا ہوگا آپ نے، فرائیڈ سمبوسے، فرائیڈ قرآن بنا دیا ان لوگوں نے. وہ کس کی؟ عبداللہ ابن مسعود. اور بھائی قرآنوں کو جلا دیا، صحابہ کے لکھے ہوئے، ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآنوں کو جلا دیا. جو قرآن کی دیکھیں بے حرمتی کرے وہ کافر ہوتا ہے. آپ مجھے بتا، یہ کہتا ہے پھر انہوں نے طریقہ بنایا جو قرآن کو ضائع کرے اس کو جلا دے. بھائی ابھی تک سنت چلی ہے قرآن جلانا، آپ کی جو قرآن ٹیکٹکس ہے جلانا نا، ان کا سنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے قرآن جلاؤ؟ میری بات سن لیں، میں سوال کچھ اور کرنے آیا تھا. آپ کی ٹیکٹکس جو ہے نا یہی ہیں کہ ہمارا مذہب میں تو نہیں تعریف قرآن پہ نہیں. میں یار سوال کچھ اور کرنے آیا تھا. سنیں، سوال کرو، چل سوال کرو. اور نہیں یار چھوڑ، جلائے تھے قرآن صحیح مکمل کر کے، مکمل. ہاں تو بچوں والی بات ہے نا بھائی، بچوں والی بات ہے نا. اور سن لے، نہیں بات سن لے، میں آیا کون سی بچوں والی بات ہے؟ عثمان نے جلایا نہیں جلایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میرے کو سنے بھی تو صحیح نا. سنتا کوئی ہے نہیں، یہ اپنی بولی جا رہے ہیں بچے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر سن لیں. دکھانے کی بات نہیں ہے، آپ سنیں میرے سے. بات یہ ہے، میں دعویٰ کیا میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. سن تو لیں، پہلے بات تو پوری سن لیں. کاظم بھائی اس کو بات کرنے دو. جب قرآن جو ہے اس کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا، اس میں سے جو بھی ڈفرنٹ حروف میں نازل ہوا تھا، وہاں پہ جب پرابلم اٹھ پڑا تو اس کو اگر انہوں نے ایک جگہ جمع کر کے ایک حرف میں قائم کر کے کہا کہ اب یہ والا نسخہ جو ہے پوری امت میں پھیلا دیا جائے، جو نسخے نہیں چلانے تھے آگے ان کو اگر تلف کیا تو تلف کرنے کے لیے جلایا، تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس میں بتاتا ہوں. مسئلہ وہ جو حروف جن کو جلائے وہ اللہ نے نازل کیا تھا کسی اور نے نازل کیا تھا؟ اچھا میرے پہلے سوال کا جواب دیجیے گا. یہ جو حروف ہیں، سن لیں جو حروف ہیں ان کے میننگ الگ تھے یا میننگ ایک ہی تھے؟ معنی الفاظ دیکھیں، مجھے میننگ سے کام نہیں ہے. الفاظ قرآن کے الفاظ یہ اللہ نے نازل کیا. سنیں، تلاوت قرات مختلف تھی، مطلب ایک ہی تھا قرآن کا. جو قرآن موجودہ قرآن ہے مطلب تو وہی ہے نا. وہ قرات اس میں نہیں ہے، اس میں قرات ہے ہی نہیں. قرات مختلف. یہ جو قرآن جلائے تھے عثمان صاحب نے، آپ کہتے ہیں وہ مختلف حروف تھے، یعنی مختلف کلمات کے حامل تھے. یا اللہ نے نازل کیے تھے یا شیطان نے نازل کیے تھے؟ اللہ نے نازل کیے تھے. مطلب کیا تھا ان کا؟ میننگ تو ایک ہی تھا. بھائی اللہ نے نازل کیا تھا نا. اللہ کو رسول، پلیز اجازت دیں، کتنے قسم کی انگلش بولی جاتی ہے؟ اجازت فرمائیں. اللہ اور رسول اللہ نے نازل کیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوا دیے، صحابہ نے لکھ دیے. یہی ہے نا. صحابہ نے فراڈ تو نہیں کیا، اپنے سے تو نہیں لکھا نا، جعلی قرآن تو نہیں بنایا نا.
صحابہ نے جعلی نہیں قرآن بنائے تھے یار؟ نہیں بس اللہ کی جانب سے آیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے، صحابہ نے لکھا ہے، یعنی اس میں باطل کچھ بھی نہیں ہے، وہ نسخ بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم ہے کہ ان کو جلایا جائے؟ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ تو آپ قرآن پورا جلا دیا کیا؟ او بھائی وہ حروف میں نے کہاں آپ ہیں سے جن کو پوچھا جلا کہ دیا؟ حروف وہ کیا- پورے حروف پورے کیا جلا چیز ہے؟ دیے نا، حروف ہے کیا؟ وہ پورے جلا اچھا دیے۔ حروف ہے او کیا بھائی چیز؟ حروف کیا چیز؟ سب جلا دیا نا، آپ دیکھیں او بھائی جو دنیا اللہ کو نے بیوقوف نازل مت کیے تھے بنائیں۔ وہ پورے جلا دیے، آپ جو دنیا اس کے کو اپنے بیوقوف کاپی کے مت علاوہ سب بنائیں۔ جلا دیا نا۔ سنیں میں نے وہ آپ سے دوسرے سوال جو کیا انگلش کتنے قسم کی امریکہ میں بولی جاتی ہے؟ انگلش کتنے قسم کی بولی جاتی ہے؟ انگلش کتنے بات اس نہیں کے کاٹیں گے، بات نہیں کاٹیں گے نا، سنیں گے۔ جی چلیں دیکھیں انگلش اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہے، انگلش عربی کتاب کو بول دیں، جلا دو۔ کتنی قسم کی عربی بولی جاتی ہے؟ پلیز اجازت دیں، پلیز اجازت دیں۔ اللہ کی جانب سے جو بھی نازل ہوا ہے وہ قید و حق ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر وہ باطل ہوتا، خطا ہوتا، اللہ نازل ہی نہیں کرتا۔ آسانی کے اگر لیے وہ نازل کیا باطل ہوتا، خطا ہوتا، جبرائیل لے کے نہ آتا۔ اگر وہ جلانے کے لائق ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ نازل کرتا نہ اس کو لکھواتا۔ اگر وہ جلانے کے لائق ہوتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وصیت کرتے کہ اس کو جلا دو، اس کو جلا دو۔ جو اللہ نازل کرتا ہے، کیا اللہ نے غلطی کی ہے؟ نازل کیے عثمان سے اللہ تعالیٰ نے- ایک منٹ خاموش 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 خاموش۔ یہ کہتا ہے تمہارا قرآن ہو رہا ہے۔ اللہ نے غلطی کی تھی، جبرائیل نے غداری کی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی کس سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہیں انہوں نے لکھوایا ہے عثمان صاحب تباہ کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ کس نے حق دیا تھا عثمان کو جلانے کا؟ کس میں کی جواب خطا کی تصحیح کر رہے ہیں میں عثمان جواب صاحب؟ دوں، حق کس نے دیا تھا؟ میں اللہ جواب کی دوں؟ خطا کی تصحیح ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل کس کی خطا کی تصحیح فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ کرو۔ انگلش کے الفاظ سے اس کا کوئی اچھا، ربط ہی نہیں ہے۔ سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی سن لیجئے گا۔ آپ کی ٹیکٹکس یہ ہیں کہ میرے مذہب میں تو جھول ہیں جس کو میں صحیح نہیں کر سکتا، پروف نہیں کر سکتا، تو دوسرے مذہب پہ کیچڑ اچھالو، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کے پاس قرآن ہے نہیں، اب میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا کروں؟ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالو۔ فرض کرو شیعہ کافر ہے، تم اپنا ثابت کرو نا۔ شیعہ کافر، تم اپنا ثابت کرو نا۔ تمہارے خلیفے نے تو وہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا وہ جلا دیا، اکثر سب جلا دیا، شیعہ کو کافر نہیں کہتے۔ سن لے بات سن۔ او بھائی پھر قرآن کیسے کامل ہے؟ یہ جب خود کہہ رہے وہ حروف جو اللہ نے نازل کیے تھے خلیفہ نے اس کو جلا دیا جی، دنیا کو جو تو کامل کیسے بنا رہے ہیں، آپ دنیا کو جو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ حروف کیا چیز ہے؟ آپ صحیح ابھی آپ بتا نے دیں، مانا، میں نے بیوقوف، آپ صحیح بتا دینا۔ 6 یا 7 حروف میں قرآن نازل ہوا، ان 6 یا 7 حروف کا مطلب ایک ہی تھا جو کہ آج کا موجودہ قرآن ہے۔ کس نے کہا کہ مطلب ایک ہی تھا؟ کس نے کہا مطلب ایک حروف ہی کیا تھا؟ چیز یہ ہے؟ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مطلب ایک ہی تھا۔ تو حروف کیا چیز ہے؟ شیخ صاحب سن لیں، حروف بولتے ہیں کلمات کو، عبارات کو۔ مختلف عبارات ہیں، ان کے معنی ایک تھے یا مختلف تھے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ وہ کسی کو نہیں پتا کہ ان میں کیا لکھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں صلی ہے اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھ رہے تھے، سن لیں جو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھ رہے تھے، وہ لے کے گئے، انہوں نے کہا یہ تو ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، میننگ تو ایک ہی تھا نا، مطلب تو ایک ہی تھا۔ نہیں، یہ نہیں بتا کہ میننگ ایک ہے، یہ نہیں بتا کہ میننگ ایک ہے۔ اگر مطلب کسی حدیث میں نہیں کہ میننگ، نہیں یار یہ دو نمبری نہ کریں۔ اگر مطلب ڈیفرنٹ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بنتی کہ اس کا مطلب مختلف ہے، وہ مختلف ہے۔ پیغام جو اللہ کا آیا وہ ایک ہی مطلب کا آیا ہے۔ دیکھیں کل ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے دوسرے کلمات کے ساتھ، دوسرا شخص پڑھ رہا ہے دوسرے کلمات کے ساتھ۔ عمر نے اس کو پکڑا ہے پیچھے سے، حکیم ابن حزام کی بات ہے، اس کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچ کے اللہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ قرآن جو ہے دوسری طرف پڑھ رہا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پڑھ، اس نے پڑھ کے سنایا، کہتا ہے یہ صحیح۔ عمر سے کہا کہ تو پڑھ کے سنا، اس نے اپنے طرف سے الفاظ کے ساتھ کہا دونوں صحیح ہیں، دونوں اللہ نے نازل کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے معنی ایک ہے۔ ایک منٹ، قرات مختلف تھی، نہیں، سن لیں، اجازت دیں۔ اس میں کہیں نہیں ہے کہ یہ لہجت ہے، لہجات کا اختلاف تھا۔ اس میں حدیث میں یہ ہے کہ اس میں عبارات مختلف تھے، اب معنی ایک تھے یا مختلف تھے وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ اللہ کسی کو نہیں معلوم ہے نا، اسی لیے انہوں نے چینج نہیں کیا۔ اجازت دیں، بس اجازت، دونوں اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ کہہ دے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے اس کو جلا دو۔ آپ کے خلیفے کو کس نے حق دیا تھا کہ جلا دے؟ اچھا تو آپ کے کدھر ہے آپ کا قرآن کی طرح لے آئے نظر سامنے، یہی تو مسئلہ ہے آپ کے ساتھ۔ سمجھو شیعہ کافر ہیں، اور سمجھو شیعہ تم تو کافر بنے نا، اور تم تو کافر بنے۔ اور بھائی علمی بات یہی ہے،
علمی بات کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، نہ قرآن ہے آپ کے نہ پاس ہے نماز نا، ہے، آپ کے نہ پاس جمعہ ہے نہ سب سے تراویح ہے، بڑا آپ کے ہتھیار پاس ہے یہی کیا؟ ہے کہ شیعہ ابھی میرے کافر، شیعہ سوال میں نے کافر. کچھ اور کرنا تھا، آپ نے مجھے قرآن پہ اٹکا دیا. سوال میرے سن لیں، قرآن چلیں پہ جی بعد میں سوال کسی اور اور کرو، دن بات لیکن میں کریں ایک گے. جملہ عرض کروں، میں ایک جملہ عرض کروں. جی دیکھو جی ان کے پاس یہی ہتھیار ہے کہ شیعہ کہتے ہیں قرآن کا ناقص ہے لہذا شیعہ کافر، جبکہ ان کے اب پتہ چلا نا، یہ انہوں نے اعتراف کیا، ان کی شاباش کہتا ہوں ان کو، اور ان کے بڑے آتے بھی وہ بھی اعتراف میں ان سے لے لیتا کہ کیا عثمان صاحب اعتراف نے کیا میں نے؟ قرآن بات جلایا کرنے نا دینا. قرآن، تو ہاں حروف جلائے. جلائے نا، قرآن تو نہیں جلایا، حروف جلائے مختلف. او اصل حروف قرآن کس تو کے وہی ہے. حروف، کس کے حروف اور جلائے بھائی نا، شیکسپیئر کے آپ نے حروف مانا جلائے. کہ حروف کا مطلب ایک ہی ہے، آپ نے مانا، تو اس کا مطلب ہے جو معنی ہے قرآن کا وہ تو موجود ہے یہاں پہ، محفوظ ہے. اجازت دیں، اجازت دیں. حروف کا مطلب ہے عبارات، کلمات. قرآن جلائیں جو ایک قرآن ہے مختلف کلمات ہے، دوسرا قرآن ہے مختلف کلمات کے ساتھ. اللہ کے یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ان لوگوں کا عقیدہ ہے قرآن ایک ہی حرف پہ نازل ہوا ہے. یہ ان لوگوں کے ایسے عقائد ہیں کہ وہ بالکل ان کے اپنے پہ حجت لاتے ہیں نا. ہمارے عقائد قرآن صحیح نہیں، ایک ہی، آپ کے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں. ہمارے پاس کیوں قرآن نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے، کہاں اللہ ہے کی قرآن؟ کتاب ہے. یہ کہاں ہے پلیز قرآن؟ پلیز خاموش ہو جاؤ، ایک مجھے بات نہ کاٹو نا. کہاں قرآن، کہاں قرآن؟ خلیفہ نے قرآن جلوا دیا ہے، جو اللہ نے نازل کیے تھے وہ عبارات وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئے، اور یہ کہتے ہیں شیعوں کا قرآن ناقص ہے. جو اللہ نے نازل کیا وہ تمہارے پاس نہیں ہے نا، ان میں سے ایک ورژن ہے، باقی ورژن تو نہیں ہے. جو اللہ نے نازل کیا وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے، چھوڑیں اس بات کو. ابھی میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، سن لیں. میں نے آپ سے سوال یہ کرنا تھا جو میں نے پوچھا تھا کہ دین کامل ہے، آپ نے کہا کامل ہو چکا ہے، لیکن نیچے نہ شیعوں کو ملا ہے نہ مسلمانوں کو ملا. وہ تو ایک آپ نے بم دھماکہ کر دیا اپنے عقیدے کا، وہ مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ جتنی بھی نمازیں ہیں ہمارے پاس، آپ کے پاس خاص طور پر، وہ ساری کی ساری اگر واقعی میں اللہ کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی نئی نماز یا کوئی بھی آپ کے ائمہ جتنے بھی ہیں، کیا وہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو پھر مجھے ایک بات بتائیے گا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بات جو بیعت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کہتے ہیں جبرن کراہتن مکرہن کی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں کے وہ نہیں پیچھے. کہتے، وہ نہیں کہتے جی، نماز وہ نہیں آپ کی پڑھی. کتاب میں لکھا ہوا، آپ کی کتاب میں لکھا کسی کتاب میں لکھا نہیں لکھا، جھوٹ کہہ رہا ہوں. سب کتابوں کسی میں لکھا کتاب ہوا ہے، میں آپ کے علماء نے مانا ہوا ہے. ابھی چھوڑیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا میں جی. بیعت والی تو پھر سوال پہ دکھاؤ نا، واپس جاتا ہوں. لکھا ہوا دکھاؤ نا. کاظمی سب دلیلیں موجود ہیں، سب دلیلیں موجود ہیں. سلیم بن قیس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر وہ صدیق صلی امامت کروا رہے لنفسی، تھے. اس میں نہیں ہے کہ امامت اس کے پیچھے اقتداء کی ہے. اقتداء دکھاؤ نا. مسجد میں کوئی نماز پڑھتا ہے، نہیں مسجد میں ابھی کوئی نماز پیچھے پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اقتداء کر رہا ہے. یہی سوال میرا یہیں آ رہا ہے، رک جائیں. میرا آپ سے سوال یہ دو سوال ہے، ٹھیک ہے. آپ کے کسی علماء نے پچھلے 6 مہینے سے مجھے اس کا جواب نہیں دیا. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرن کراہتن یا مکرہن، ٹھیک ہے، آپ مجھے تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں دکھا دیں کہ جو منصوص من اللہ ہو، جن کو ہم کہتے ہیں انبیاء اور رسول، اس نے کبھی کسی، آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق تو مسلمان ہی نہیں، تو جو منصوص من اللہ ہو اس نے کبھی کسی غیر مسلم کی بیعت کی ہے، چاہے کراہتن، چاہے جبرن، چاہے مکرہن، اور اسی منصوص یہ من اللہ نے کبھی نماز پڑھی ہے کسی کافر کے پیچھے، آپ کے بقول حضرت ابوبکر صدیق نعوذ باللہ کافر ہیں. یہ مجھے دونوں چیزیں دکھا دیں پلیز. دیکھیں بھائی صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ آیا ہے قرآن مجید میں، لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. اجازت نہیں ہے کہ مؤمن کافروں کو اپنا ولی لے لے، اور جو یہ کرتا ہے تو اس کو دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر یہ ہے کہ آپ کو ان سے خوف ہے. اگر آپ کو ان سے خوف ہے تو آپ کافر کو اپنا ولی لے سکتے ہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ مجھ سے ڈرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، عاقبت سب کو جانا اللہ کے پاس حساب دینے.
یہ اسی آیت کا ترجمہ دیکھیں کہ مختلف علماء نے کیسے ترجمہ کیا. طاہر قادری صاحب نے کیسے ترجمہ کیا. مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں. یہاں پہ اولیاء کا لفظ انہوں نے دوستی میں ترجمہ کیا. آپ ولی میں بھی ترجمہ, اپنا ولی نہ لے لیں, ولی بولتے ہیں سرپرست. اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو, اور اللہ تمہیں اپنے ذات کے غضب سے ڈراتا ہے, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو قرآن کے نص سے ثابت ہوا کہ اگر آپ کو کافر سے ڈر ہے تو کافر کے ڈر سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کافر کے ڈر سے آپ کافر کو اپنا ولی بنا سکتے ہیں, دل سے نہیں, ظاہری طور پر, کیونکہ کافر سے خوف ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار حیات تراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ کریں کتاب الاکراہ میں, اکراہ یعنی کسی کو زبردستی کچھ کرانا. الا ان تتقوا منهم تقاه, یہی آیت سورہ آل عمران کا نقل کرتا ہے, وہی ہے تقیہ. بخاری خود کہتا ہے, اس کی تفسیر کرتا ہے, تقا سے مراد تقیہ. اور پھر حسن بصری کا قول, وقال الحسن التقیۃ الی یوم القیامہ, اور فرمایا کہ تقیہ کب تک ہے؟ قیامت تک چلتا رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاعمال بالنیہ, عملوں کا حساب کتاب نیت پر ہے. اگر ظاہر میں آپ تقیہ کرتے ہیں تو نیت اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ کے خلاف اس کو حساب نہیں کیا جائے گا. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اور میں آپ کو خدمت میں عرض کروں ایک اور چیز. یہ کتاب ہے بخاری, صحیح بخاری, چاپ دار حیات تراث العربی. یہاں پر صفحہ نمبر 597, حدیث نمبر 3358. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولے. لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ, ابراہیم نے 3 کے علاوہ جھوٹ نہیں بولے. ایک دفعہ اس نے جھوٹ اس طرح بولا, بینہ ہوا ذات یوم و سارہ, ابراہیم اپنی بیوی سارہ کے ساتھ ایک دن تھا. اذ اتی علی جبار من الجبابرہ, ان دونوں کا گزر ایک ظالم بادشاہ کے ہاں سے ہوا. فقیل اللہ, کسی نے ظالم بادشاہ سے کہا, انہا ہنا رجلا معه امرأة من احسن الناس, یہاں پہ ایک شخص آ رہا ہے, اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے. ابراہیم کی بیوی ابراہیم آ رہا ہے, بیوی اس کی خوبصورت ہے. فارسل الیہ فسألہ عنہا, اس نے اپنے ایلچی کو بھیجا بادشاہ نے, ظالم بادشاہ نے پوچھا کہ ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کون ہے, عورت کون ہے. اس نے کہا ہذا اختی, ہادی اختی, اس نے کہا یہ میری بہن ہے. فأتى سارة يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي. اے سارا, اب دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں, صرف تو اور میں مسلمان ہے, کوئی اور مومن نہیں ہے. اس نے پوچھا یہ بیوی کون ہے, میں نے کہا کہ یہ کون ہے, یہ میری بہن ہے. تو اب جو ہے نا فلا تکذبینی, مجھے جھوٹا وہاں پہ نہیں کہہ دینا, کہہ دے میں اس کی بہن ہوں. بادشاہ نے کہا کہ یہ تیری بہن ہے تو ساڑھے کول بھیج دے, جی اس کو بھیج دو. فارسل الیہا, بہن ہے تو بھیج دو, بہن کو بھیج دیا, بیوی کو بھیج دی. فلما دخل علیہ ذهب يتناولها بيده, وہ بادشاہ نے اس کو اپنے گھر پہ لایا نا تو اس کو پکڑنے کی کوشش کی. بادشاہ صاحب نے 3 دفعہ اس نے گلے لگا کر اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی بادشاہ نے. اور بھائی تمہارے مذہب میں اور نبی بالا ہے, بالا ترے یا صحابی بالا ہے, کس کا مقام زیادہ اونچا ہے؟ نبی کا مقام زیادہ. خامو, ایک منٹ, آپ نے سوال کیا نا کہ قرآن دکھاؤ کہ کس نے بیعت کیا. اور انبیاء میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مسلمانوں کے یہ عقیدہ کہ سب سے بڑا جو نبی ہے نا, موسیٰ نہیں, عیسیٰ نہیں, ابراہیم علیہ السلام. انبیاء میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے گریٹ جو ہے ابراہیم ہے. ابراہیم کے لیے جائز ہے کہ تقیہ میں اپنی کہہ دے کہ یہ میری بیوی نہیں, میری. اب تقیہ کیا ہے اس میں مجھے نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے تقیہ اس میں کیا ہے. بہرحال یہ بتا دیں کہ اس نے کہا کہ یہ میری بہن ہے, یہ ایک جھوٹ. اچھا, وہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کہہ دیتے میری بیوی ہے, شاید اس کو نام طلب نہ کرتا. اب بادشاہ نے طلب کیا تو جہاد کر لیتا نا. جب بیوی کو طلب کیا, اس کو زنا کے لیے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے. او بھائی, یہ تمہارے کتابوں میں لکھا ہے انبیاء کے متعلق. اگر انبیاء کے لیے جائز ہے, ایک منٹ جائز ہے,
انبیاء کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کو زنا کے لیے ادھر بھیج دے، ٹھیک ہے نا، انبیاء اس پہ تمہارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ شیعوں پہ الٹا سوال ہم سے کرو۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کتاب سلیم میں کیسا ہے؟ کتاب سلیم میں یہ ہے کہ ان کو جب پکڑ کے لے گئے تھے، پتا تھا صحابہ کو کہ یہ لڑیں گے، عمر کو پتا تھا ابو بکر یہ لڑیں گے نہیں، تو گریبان سے پکڑ کے ان کو لے کے گئے تھے، گلے میں رسی ڈال کے، تو کہا کہ بیعت کرو۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے بیعت کرنا، میں تمہارا امام ہوں۔ اور ابو بکر نے کہا کہ یہ باتیں چھوڑ دو بھائی، تم نے بیعت کرنا ہے۔ وہ عمر نے کہا کہ بیعت کر ورنہ ہم تجھے قتل کریں گے۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم واقعی مجھے قتل کر دو گے؟ اس نے کہا واقعی قتل کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر قتل کرو گے تو تم نے اللہ کے بندے کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کو قتل کیا۔ اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں اللہ کا بندہ ہے لیکن پیغمبر کا بھائی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ بیعت کرو وإلا تجھے قتل کریں گے۔ اس نے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کہ ہم بیعت نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا قتل کریں گے۔ تین دفعہ یہ سوال کیا، ایک منٹ خاموش، تین دفعہ سوال کیا کہ بیعت نہ کروں تو کیا کرو؟ فرمایا قتل کریں گے۔ پھر وہ ابو بکر خود آیا، اس نے ہاتھ امیر علیہ السلام کے ہاتھ پہ لگایا، خود اس نے لگایا، کہتا بیعت ہو گیا چلا گیا جی۔ یہ ہے بھائی اس کی کہانی۔ اچھا اب سن لیں۔ اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ اچھا اب اور بھی لوگ منتظر ہیں، اپنی کہانی مختصر کرو۔ کہانی مختصر صرف یہ ہے کہ آپ نے پھر وہی بچوں والی بات کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر بیعت کی ہوتی نا تو میں مان جاتا آپ کی یہ والی دلیل۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے بیعت زیادہ شدید ہے، اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس بھیجنا زیادہ شدید ہے۔ بیعت نو حجت، امام حجت ہے۔ آپ مجھے بیعت کی مثال دکھائیں، امام منصوص من اللہ سے بیعت کی مثال دکھائیں۔ یہ ادھر ادھر کی کہانیاں مت سنائیں، بیعت دکھائیں، بیعت نبی کی بیعت دکھائیں، کسی کافر کی ہو بیعت۔ نبی اپنی بیوی کو زنا کے لیے بھیج دے، یہ زیادہ غیرت کے خلاف ہے۔ قرآن کی آیت چھوڑیں، آپ مجھے بیعت کی مثال دکھائیں۔ حضرت علی نے بیعت کیسے کر لی؟ منصوص من اللہ نے بیعت کیسے کر لی؟ کیسے کر لی؟ اچھا اس کا کیا جواب ہے کہ ابراہیم نے اپنی بیوی کو بھیجا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ بیعت تو نہیں کی نا، بیعت تو نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا، ایک عہدہ دیا ہے۔ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں نے بیعت کی مثال سرنڈر کر دیا۔ حضرت علی نے سرنڈر کر دیا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ سرنڈر کر دیا۔ ابراہیم کا کیا جواب ہے بھائی؟ آپ مجھے میں نے آپ سے سوال سن لے، میرا سوال یہ تھا آپ مجھے ایک امام منصوص من اللہ یا منصوص من اللہ نبی یا رسول دکھائیں جس نے کسی کافر کی بیعت کی ہو، سرنڈر کیا اس کے آگے۔ حضرت علی نے کیا۔ اگر آپ کے کتاب میں بیوی کو بیچنا بادشاہ کے لیے زنا کے لیے، اس کو شوق ہے نا، اس کو اگر بیوی کو نہیں آپ دیکھیں مجھے سوال تو سنو نا، جواب تو سنو نا، بولے جواب یہ دیکھو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اگر آپ کو خوف ہے تو آپ تقیہ کر سکتے ہیں، انما الاعمال قیامت تک تقیہ، وہ قرآن کی آیات دکھا دی، اس کے لیے کافی نہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جو ایک اولو العزم پیغمبر ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ بیعت دکھائیں، بیعت ابراہیم علیہ السلام سے بیعت دکھائیں۔ سن لو نا بھائی، جواب سن لو نا، بیعت سے بدتر دکھا دیتا ہوں، تمہاری تو عقل نہیں ہے نا، کہ اگر اس کے لیے جائز ہے کہ بیوی کو بھیج دے اپنی جان بچانے کے لیے، اور جہاد کیوں نہیں کیا نا؟ بیوی کو قتل کروا دے، حضرت علی نے قتل کروا دیا بیوی کو قتل نہیں کروایا۔ اور بھائی کیوں مارا نا آپ؟ چلو بھاگ جاؤ بھائی، تیرے سے گفتگو ہی نہیں۔ اگر کوئی دوسرا آپ کے گھر پہ حملہ کرتا ہے، آپ کی بیوی کو زخمی کر دیتا ہے، آپ نے قتل نہیں کرایا، اس نے قتل کیا جس نے حملہ کیا، ٹھیک ہے نا، وہ جس نے حملہ کیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے جائز ہے، وہ بغیرتی نہیں ہے، منصوص من اللہ کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ نہیں کوئی بغیرت انہوں نے اپنی بیوی کو بھیجا، تم لوگوں کا عقیدہ ہے یہ کفری عقیدہ جس پہ تم نے اجماع کیا کہ صحیح حدیث ہے۔ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے، اپنی بیوی کو بلا وجہ بادشاہ کے پاس بھیجا کہ بادشاہ اس کے ساتھ کر لے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی عیب نہیں ہے، بیعت کرنا عیب ہے، وہ تقیہ میں یہ کر سکتا ہے، یہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو کئی گنا اس سے بدتر ہے۔ منصوص من اللہ، عقل تو ہے نہیں تیرے کول۔ اگر یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی بغیرتی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرتا ہے تو گولی رکھتا ہے، میرے ساتھ بیعت کرو یا اللہ میں آپ کو قتل کروں گا، تو آپ کہتے ہیں میں بیعت کر لیتا ہوں۔ پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ اقرا ہے، اس سے کچھ کوئی باطل حق نہیں ہوتا، کوئی حق سے باطل نہیں بنتا۔